یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں کوئی میسج نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کتاب کا حوالہ دیکھ رہا ہوں، مجھے پڑھنا ہے۔ میں اسٹیج پہ آتے ہوئے موبائل بند کر کے آتا ہوں، میں ممبر پہ کبھی موبائل نہیں چلاتا، تو مجھے کتاب دیکھنی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات موبائل دیکھ رہا ہوں، ورنہ حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے توجہ حضور کی طرف ہونا چاہیے، موبائل کی طرف نہیں۔ سنیے، میں بات مختصر، اذان کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ حضور کی محفل سجی ہے، حضور کی، بولو بے حضور کی، آپ اٹھ کے ادھر نہیں آئے، ابھی ادھر ہی بیٹھے، بات سنو، بات سنو۔ نذرانہ دینے سے زیادہ قیمتی ہے کہ آپ میری تقریر سنیں، اور اگر میری بات اچھی لگے تو ایک طریقہ بتاؤں نذرانہ دینے کا، بتاؤں؟ بتاتا ہوں، سب جگہ بتاتا ہوں، یہاں بھی بتاتا ہوں۔ میری بات اچھی لگے اٹھ کے نہیں آنا، ایک جیب سے پیسہ نکالنا اور دوسری جیب میں ڈال دینا۔ کیا کرنا؟ ایک جیب سے پیسہ نکال کے دوسری جیب میں، اور پیسہ جمع کرنا۔ جب محفل ختم ہو تو مغرب کی نماز جس امام کے پیچھے جا کے پڑھنا، یا عشاء کی نماز، تو اس امام صاحب کو کہنا کہ میری طرف سے بھی اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے؟ ایسا کرو گے، وہیں بیٹھو، ادھر ہی بیٹھو، میں نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مجھے ہی دو، مگر میرے اماموں کو دو گے تو سمجھ لو کہ آپ نے مجھے دے دیا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آپ وہیں بیٹھیں گے، غور سے سننا میری بات قیمتی ہے۔ حضور کی محفل سجی ہے، اللہ کے رسول کی محفل سجی ہے، سب بیٹھ کر اچھی پیار کی باتیں ہو رہی ہے، سب کو مزہ آ رہا ہے، سب کو اچھا لگ رہا ہے۔ ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے۔ میری بہنوں کو بھی اگر میری بات اچھی لگ رہی ہو تو وہ نذرانہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں رکھے، ٹھیک ہے؟ اور جتنے پیسے جمع ہو گھر جا کر اپنی ساس کے ہاتھ میں دے دے، یہ کہہ کر کہ یہ میری طرف سے نذرانہ اور سید کی طرف سے نذرانہ۔ ادھر مت بھیجو، اپنی ساس کو دو، اس لیے کہ ساس کو کون دیتا ہے؟ ہاں، ساس کو مرد دیتے، ساس کو عورتیں نہیں دیتی۔ جب عورتیں نذرانہ ساس کو دینے لگے گی تو کسی گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا، ہے نا بھائی؟ ہاں، مولانا کو نذرانہ دیتے ہو، ساس کو بھی دو، سسر کو بھی دو، گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤں، ساس گالی دے تو گالی کے بدلے میں گالی مت دینا، گالی کے بدلے میں ان کو نذرانہ دینا، ناشتہ دینا، پیار دینا۔ دیکھو، جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ طاقت سے جو مہم سر نہیں ہوتی وہ محبتوں سے سر ہوتی ہے۔ ہاں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے، دو بات پڑھوں گا، بات ختم کر دوں گا، دھیان سے سنو۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کی محفل سجی ہے، ایک جوان روتے ہوئے آیا، اور روتے روتے آتا ہے۔ حضور کی عادت تھی، حضور جس کو بھی روتے ہوئے دیکھتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو رونا پسند نہیں تھا، آقا علیہ السلام کو رونا پسند نہیں تھا، یعنی پسند سے مراد یہ کہ حضور علیہ السلام کسی کا رونا دیکھ نہیں سکتے تھے، حضور علیہ السلام رونا دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، اے جوان، تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں کوئی میسج نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کتاب کا حوالہ دیکھ رہا ہوں، مجھے پڑھنا ہے۔ میں اسٹیج پہ آتے ہوئے موبائل بند کر کے آتا ہوں، میں ممبر پہ کبھی موبائل نہیں چلاتا، تو مجھے کتاب دیکھنی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات موبائل دیکھ رہا ہوں، ورنہ حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے توجہ حضور کی طرف ہونا چاہیے، موبائل کی طرف نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، حضور کی حدیث کا اتنا ہی احترام کرو کہ حضور اگر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم کتنا احترام کرتے ہیں، اتنا ہی حضور کی حدیث کا احترام۔ یہ جو بھائی لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں نا، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ جس دن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت پتہ چلے گی، یہ تقریر تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے، بعد میں چاہیے تو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ آپ کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جتنی دیر تک آپ تقریر ریکارڈ کرتے ہیں نا، تو آپ کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے، تقریر کی طرف نہیں ہوتی، اور آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ تقریر کی طرف، کیونکہ بیان کیا جا رہا ہے؟ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ غور سے سننا، اب میں کتاب مجھے مل گئی، اب حدیث سنو، روایت سنو، غور کیجئے۔
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو سرکار نے فرمایا اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میرے ابا مر گئے اور میں دیہات میں رہتا ہوں, چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں, اسی لیے میں رو رہا ہوں. یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, ہمارے گاؤں میں نہ کوئی نہلانے والا ہے, یعنی غسل دینے والا میت کو کوئی نہیں ہے, نہلانے والا کوئی نہیں ہے, کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہے, نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, تو میں کیا کروں اب, یہی اسی لیے رو رہا ہوں. میرے آقا نے کرم فرمایا اور کرم فرمانے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا دیکھ میں تیرے ابا کو نہلانے کے لیے, کفن پہنانے کے لیے, جنازہ پڑھنے کے لیے بڑی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں. سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا, سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا تم دونوں جاؤ, اس کے ساتھ جاؤ, اس کی گاؤں میں جاؤ اور اس کی گاؤں میں جا کر اس کے ابا کو نہلاؤ, اس کے ابا کو نہلا کر کفن پہناؤ, کفن پہنا کر جنازہ پڑھو اور جنازہ پڑھ کے دفن کرو. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اس گاؤں میں گئے. اب غور سے سننا, دھیان سے سننا, بہت توجہ سے, تمہارے فائدے کی میرے فائدے کی بات ہے. سرکار کے حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے جب دونوں کو حکم دیا تو حضور کے دونوں یار ان کے گاؤں میں گئے. جیسے ہی گئے نہلانے کے لیے تو دیکھا میت پر چادر رکھی ہوئی ہے, تو انہوں نے جیسے چادر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ میت کا منہ, میت کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. اس کا منہ کیسے ہو گیا؟ کالے سور. سور جانتے ہو نا, سور پتہ ہے نا, سور کا نام آنے سے تمہیں چڑ آتی ہے نا, اللہ اکبر, سور کے نام سے بھی تمہیں نفرت ہے نا. اس میت کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. ایک تو خنزیر, ایک تو سور, اور وہ بھی کون سا؟ کالا. کالا سور کتنا ڈراؤنا لگتا ہے, اندھیرے میں دیکھو تو ڈر لگتا ہے, اجالے میں بھی دیکھو تو اس کو ڈر لگتا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, بولو اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ مانگو. اللہ اکبر. صحابہ کرام سیدنا صدیق, سیدنا فاروق دونوں رو پڑے اور روتے روتے بے حال ہو گئے. ایک قاصد کو آقا کی بارگاہ میں بھیجا, یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے نہلائیں گے, کیسے کفن پہنائیں گے, اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی کریں. میرے آقا نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود بھی اٹھ کر کے اس دیہات میں آئے. جب اس دیہات میں تشریف لائے تو جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. حضور بہت روئے اور روتے روتے اللہ سے کہا اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے. اللہ نے حضور کی دعا سے اس کا چہرہ صحیح کر دیا, ٹھیک ٹھاک کر دیا. جلدی جلدی صحابہ نے اس کو غسل دیا, اس کی نماز پڑھی, اس کو کفن پہنا کے نماز پڑھی, اور نماز جنازہ کے بعد کسی نے چپکے سے کہا ارے ارے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا, اب ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو, ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی اچھا ہے یا پھر ویسے ہی بدل گیا. جب نماز جنازہ کے بعد اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, وہ بھی کالے سور کی طرح, اس کا چہرہ جنازے میں بدل کیوں جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا اے جوان تو سچ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ تو پردے ڈالتا ہے, میرا اللہ یوں کسی کو ذلیل نہیں کرتا, یہ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, وہ بہت اچھا تھا, لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن, جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا مگر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اے نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں, تمہارے رسول کے قول پر تم کو یقین نہیں ہے, اور اگر یقین ہے تو ذرا سوچو جب قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے. اے فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں, اے ظہر کی نماز کاروبار میں ختم کرنے والوں, اے عصر کی نماز ترک کرنے والوں, تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا, تم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے. ارے چہرے پر اگر سفید داغ ہو جائیں تو آدمی شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے,
آدمی جلسوں میں جانا بند کر دیتا ہے، سفید داغ ہو جائے تو یہ ارے سفید داغ لے کے آدمی شادیوں میں نہیں جاتا۔ اللہ نہ کرے اگر سور کی طرح منہ، کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی جلسے کے مولوی صاحب 14ویں صدی کے نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے، حضور کی زبان، حضور کی زبان کہہ رہی ہے۔ بولو اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں جانے میں شرماتے ہو نا؟ میں نے ایک عالم کو دیکھا، میں رو پڑا، بہت نیک عالم، ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت نیک عالم کو دیکھ کے میں جلسے میں رو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ پہ سفید داغ تھا، تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھ کو رومال میں چھپا لیتے۔ بیماری تو اللہ دیتا ہے، اور جس کو بیماری دیتا اس کے درجات بھی بلند، نیک آدمی ہے لیکن اللہ نے ان کو وہ بیماری دے دی، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے بیماری دے دے۔ تو جب وہ ہاتھ چھپا کر کے تقریر کرتے تھے تو میں نے دیکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گیا۔ مجھے خیال ہے اے اللہ، انسان سفید داغ جلسے میں نہیں بتا پاتا، جب اس کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو یہ تیری بارگاہ میں منہ لے کر کیسے جائے گا؟ آج کتنے لوگ ہیں جلسے میں آئے ہو، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، فجر پڑھی، نہیں پڑھی، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو نماز کی اہمیت کے تحت میں کسی عنوان پہ تقریر ہی نہیں کرتا، میں پوری زندگی صرف نماز پہ تقریر کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو نماز پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور۔ اپنی قوم کو اگر میں صرف نمازی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی نجات ہے، ان کے لیے بھی نجات ہے، کیونکہ نماز سے بڑی چیز کامیابی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ دوسری چیز، جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو۔ نمبر 1 بے نمازی کو۔ اب دوسرا سنو، بات ختم، اس سے دھیان سے سننا۔ آپ ہمیشہ مقرر بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر نہیں بلایا، آج آپ نے فقیر بلایا، فقیر۔ یہ فقیر کے دل کا درد سنو، تقریر نہیں، درد ہے دل کا فقیر کا، قادری فقیر، غوث پاک کے فقیر کے دل کا درد ہے، سن لو۔ سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عذاب کس کو؟ جو دنیا میں نشہ کرے گا، اس کو، نشہ کرنے والے۔ آج میری قوم میں نشہ عام ہو گیا، شراب کا نشہ، ڈرگ کا نشہ، بھنگ کا نشہ، چرس کا نشہ، انجیکشن کا نشہ، ہیروئن کا نشہ۔ نشہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث میں سن لو بس، پھر بات ختم۔ توجہ، قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، نشہ، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی دنیا میں نشہ کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور توبہ نہیں کیا، توبہ کے بغیر مر گیا، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ وہ سور یا بندر کی شکل لے کے اٹھے گا جس نے ایک بار نشہ کیا۔ اور حضور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن چیزوں سے اس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ نشے کی چیزیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پورے جسم پہ، نشہ کرنے والے کے جسم پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، منہ سے پاخانہ، وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ نشہ کرنے والے میرے جوانوں، جو دوست تمہیں کتا گولی کی طرف، نشے کی گولی کی طرف، انجیکشن کی طرف، نشے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہے، دشمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ بیزار ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب نشہ کر کے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ مجھے پکار کر
کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لو، یا رسول اللہ مجھے بچا لو، تو میں کہوں گا تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں گے او نشہ کرنے والے تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ بولو دنیا میں نشہ کریں، فلمیں دیکھ کر، پکچر دیکھ کر، بلکہ آؤ ایک حدیث سنو، دردناک حدیث۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرے تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ مت رکھو، نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نشہ کرنے والا اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نشہ کر رہا ہے تو نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے سے تعلق مت رکھو، نشہ کرنے والے سے رشتہ مت رکھو۔ اب نشہ کرنے والے سے رشتہ رکھنے کا انجام کیا ہے سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا ہے، لقمہ، تو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو جو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پر قیامت کے دن سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی۔ جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا اس نے مسلمان کے قتل پہ مدد کی۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا اگر تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس مت بٹھانا۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اس نے نشہ کیا پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے اس کو اپنے ساتھ مت بٹھانا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم نشہ کرنے والے کو اپنے پاس عزت سے بٹھاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو اپنے پاس بٹھانے، یہ مولانا اگر پتا چلے کہ کوئی بندہ نشہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد مولانا اپنے پاس نشہ کرنے والے کو بٹھائے تو اللہ مولانا کو اندھا اٹھائے گا، تو جو خود نشہ کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو عزت سے بٹھانے والے مولانا کو اللہ اندھا اٹھا رہا ہے تو جو نشہ کرتا اللہ اس پہ کتنی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اس کو کیسا؟ اس لیے میرے بھائیوں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کے راستے پہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کر لو اللہ سب معاف کر دے گا، توبہ کے دروازے کھلے اللہ سب معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرو، بولو توبہ کرتے ہو؟ سورج غروب ہو رہا ہے، توبہ کا وقت ہے، سب توبہ کرتے ہو؟ سب کرو گے؟ ارے توبہ کرنے والے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 70 دن تک آسمان میں نور کی کنڈیلیں جلاتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج ایک جوان نے توبہ کی ہے، اسی خوشی میں اللہ نے نور کی کنڈیلیں جلائی۔ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ سب کرو گے سب توبہ؟ بھائیوں کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کیا۔ اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے نہیں وقت، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا کہ توبہ کرنے والا کہاں پہنچتا ہے۔ بس اتنا سن لو کہ ویسے میں نے تقریروں میں کئی جگہ کئی واقعات بتائے، یہاں اب میں واقعہ نہیں بتاتا، صرف اتنا کہتا ہوں توبہ کر لو۔ توبہ جو کر لیتا ہے اگر ہزاروں سال گناہ کر کے بھی کوئی توبہ کرے نا تو اللہ اس کو توبہ کرنے والوں کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آؤ تم سب ہم سب مل کر دنیا میں جتنے گناہ ہوئے جہاں جیسے ہوئے سب سے توبہ کرو، لیکن ایک بار توبہ کرو گے تو دوبارہ پھر اس گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جو توبہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق مت کر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ مذاق مت کر، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کون کون توبہ کرنے تیار ہے؟